السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہوتا رہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے۔ تو چلو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیسے کائنات کی تخلیق ہوئی، کیسے فرشتے اور جنات کی پیدائش ہوئی۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو ڈسکرپشن بار میں اس کا لنک موجود ہوگا، تو پہلے وہ ضرور دیکھ لیں۔ اب آتے ہیں اپنے دوسرے قسط کی جانب۔ دوسرے قسط کا عنوان ہے جنات اور ان کی سرکشیاں۔ کائناتیں اور آسمانوں کی تخلیق کے مدارج طے ہو چکے تھے۔ فرشتے حکم الہی میں مستغرق رہتے تھے اور ان کی افزائش امر الہی سے ہوتی تھی، لیکن جب مارج یعنی جنات کو پیدا کیا گیا تو ان کے فطری تقاضے اود کر آئے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بیوی تخلیق کی جس کا نام مارجہ تھا۔ یہ نام روایت میں کہیں نہیں، لہٰذا اسے فرضی سمجھا جائے۔ جنات کی افزائش کا حکم یہ تھا کہ ایک حمل سے لڑکا جن اور ایک لڑکی جنی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تو آسمان میں رہائش دی اور جنات کو زمین پر اتار دیا۔ مارج اور مارجہ ان دونوں میں غضب و قہر تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت اور فرمان برداری سے غافل نہیں تھے۔ وہ آسمانوں پر فرشتوں کے پاس جاتے تھے اور عبادت الہی کے لیے حمد و ثنا اور ذکر و تسبیحات سیکھ کر آتے تھے اور آ کر اپنی اولاد کو ان کی تعلیمات سے بہرہ مند کرتے تھے۔ جیسے جیسے ان جنات کی اولاد بڑھتی گئی، ان میں سرکشی کا عنصر بڑھنے لگا اور آپس میں لڑائی جھگڑے اور اختلافات ہونے لگے۔ جنات کی نسل جب لاکھ سے تجاوز کر گئی تو ان میں کئی قبائل بن گئے۔ جب نسلیں ترقی کرنے لگتی ہیں تو خود سری اور سرکشی بھی جنم لیتی ہے۔ قہر و غضب سے بری ہوا اور آگ سے تخلیق ہوئی مخلوق جنات نے زمین پر فسادات برپا کرنے شروع کر دیے، جیسے ابھی نسل آدم کا معاملہ ہے۔ جب جنات کی سرکشی بڑھنے لگی اور قریب تھا کہ حکم نازل ہوتا، مارج یعنی جنات کے جد امجد نے اللہ کے حضور قوم کی سرکشی کے خلاف گریہ زاری کی کہ قوم کی سرکشی ختم ہو جائے اور باہمی اتحاد و اتفاق اور نیکی اور اللہ کے حکم کو بجا لانے کی دعا کی۔ اس کے علاوہ قوم کو بھی ہدایت و تبلیغ کی تلقین کرنے لگا، لیکن طاقت اور غضب کے نشے میں سرشار بگڑے ہوئے جنات نے مارج کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور اسے دھتکار دیا۔ پھر اللہ نے بنو مارج کو نیک اور رحم دل اور اللہ کے اطاعت گزار فرمان روا جنات تھے کو سرکشوں کے خلاف جنگ کا حکم دے دیا۔ یہ لڑائیاں بہت عرصے تک چلتی رہیں، بالآخر حق کی فتح ہوئی۔ بہت سو کو دور دراز جزیروں اور زیر زمین قید کر دیا گیا اور زمین پر ایک بار پھر سے اللہ کا حکم چلنے لگا، اور زمین جو جنات کی سرکشی اور فسادات سے عاجز آئی ہوئی تھی، ایک بار پھر خوشحال ہو گئی۔ زمین پر ایک بار پھر نیک اور برگزیدہ فرمان بردار حکم الہی بجا لانے والے جنات ہی رہ گئے۔ کچھ عرصہ آرام و سکون سے گزرا، لیکن کچھ عرصہ بعد جو سرکش جنات بچ گئے تھے اور پہاڑوں، جزیروں اور زمین کی تہوں میں چھپ گئے تھے، دوبارہ واپس آئے۔ کچھ عرصہ تک تو انہوں نے دکھاوے کی نیکی اور فرمان برداری کی زندگی گزاری، لیکن کفر، گمراہی اور سرکشی ان کی رگ رگ میں بھری تھی، لہٰذا انہوں نے دوبارہ وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ اب کی بار انہوں نے طاقتور اور غیظ و غضب سے بھرے قبائل کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا اور بھڑکانا شروع کر دیا۔ لاش کہ وہ جنات بڑے متقی اور پرہیزگار تھے، لیکن ہوا اور آگ سے بنی یہ مخلوق بہت جلد بھڑک اٹھنے والوں میں سے تھی۔ اب کی بار زمین پر فسادات نے ایک نیا روپ دھار لیا اور بڑے بڑے قبائل آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے اور کشت و خون کرنے لگے۔ زمین ایک بار پھر جنات کی سرکشی
لڑائیوں اور فسادات سے بلبلا اٹھی اور بارگاہ ربی میں التجا کی کہ ان کی سرکشوں کو مجھ پر سے ہٹا لے یا مجھے ہی حکم دے کہ میں انہیں اپنے اندر دبوچ لوں۔ ملائکہ نے بھی اللہ سے سفارش کی کہ جنات ایک بار پھر سرکش ہو گئے ہیں اور اب کے حالات اس قدر برے ہیں کہ بس کہیں کہیں کوئی صاحب ایمان اور نیک پاک جن رہ گیا۔ جو زیادہ صالح ہیں وہ آسمان پر آباد ہو گئے ہیں، زمین والوں کی نافرمانیوں اور سرکشیوں سے عاجز آ کے جنات میں جو جتنا صالح اور نیک ہوتا وہ بحکم ربی پہلے دوسرے اور تیسرے آسمان تک آ سکتا تھا تاکہ ملائکہ سے تعلیم اور حکم خداوندی سیکھ سکے اور انہیں اپنی قوم تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیشہ سے اس کے غضب پر حاوی رہی ہے۔ خالق کائنات نے سرکش جنات کی رہبری اور رہنمائی کے لیے ان میں سے نیک لوگوں کو انہیں ہدایت کی طرف بلانے کا کام سونپا، یعنی ان پر ایک نبی بنایا گیا۔ اس امر میں سب سے پہلے ایک بڑے نیک زاہد و عابد جن چلپانیس کو منتخب کیا گیا، گو کہ وہ بھی اپنی قوم کی نافرمانیوں اور کوتاہیوں اور سرکشیوں سے عاجز آیا ہوا اور بیزار تھا، لیکن حکم ربی کے آگے اس نے سر جھکا دیا اور قوم کو واعظ و تبلیغ کرنے لگا اور انہیں حکم الہی کی طرف بلایا، لیکن سرکش قوم نہ مانی بلکہ نبی اللہ کو شہید بھی کر دیا۔ زمین کی کریازاری آسمان کے فرشتوں اور عرش الہی کو بھی ہلا گئی، لیکن اللہ کی رحمت نے پھر جوش کھایا اور غضب پر حاوی ہوئی۔ چلپانیس کے بعد ایک اور بزرگ جن بلیقہ، جو کہ بہت نیک اور زاہد و عابد ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی رکھتے تھے، کو یہ کام سونپا گیا۔ ان کا دور اچھا گزرا۔ جو لوگ تبلیغ و تعلیم سے راہ راست پر آنے والے تھے انہیں تبلیغ سے، اور جو نہ ماننے والے گمراہ و سرکش تھے انہیں جنگ سے زیر کیا گیا، اور اس طرح پھر سے حکم الہی ہوا۔ ان کی وفات کے بعد آہستہ آہستہ قوم پھر اسی طرف آنے لگی، اور اسی طرح 800 سے زائد نبی مبعوث ہوئے جو قوم کو سمجھانے اور اللہ کی طرف بلانے کا کام کرتے رہے۔ پھر جب جنات کی سرکشی بڑھی، اور یہی معاملہ بنی نوع انسان کے ساتھ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، تو ایک بزرگ حاموس کو مبعوث فرمایا گیا جنہوں نے قوم کو سخت تنبیہ کی کہ اگر نہ مانے تو سخت سزا دی جائے گی، اور قوم جنات نے عہد کیا کہ وہ فرمان روا رہیں گے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب ایک قبیلے میں ایک جن بچے کی پیدائش ہوئی جس کا نام چلیپا رکھا گیا۔ ناظرین، یہاں پہ چلیپا نام آپ سب نے ذہن میں یاد رکھنا ہے، جو بڑا ہونے کے بعد ایک نڈر، بہادر اور بے باک نکلا، جس کا چہرہ جیسا ببر شیر کا جیسے ہو، بے حد بہادر، نڈر، اور قوم نے انہیں شاشین، یعنی اس کا مطلب ہے دل دہلا دینے والا، کا لقب دیا کہ جب وہ میدان میں ہوتا تو دشمن کا دل اسے دیکھتے ہی کانپ اٹھتا۔ ایک اور دوسرے قبیلے میں نبلیس نامی جنی پیدا ہوئی جو قوم جنات کی سب سے زیادہ طاقتور مادہ تھی کہ کئی 100 کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ ان کے چہرے کی ساخت جیسے مادہ بھیڑیے کی چہرہ ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ جنات کی شکلیں مختلف ہوتی ہیں یا ہو سکتی ہیں، اور یہی ان کی پہچان اوپر بیان کی گئی ہے۔ وہ کسی بھی صورت میں متشکل ہو سکتے ہیں۔ ان دونوں کے بارے میں مشہور تھا کہ جس قوم میں چلیپا اور نبلیس ہوں وہ کبھی ہار نہیں سکتی، کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ناظرین، جن چلیپا اور جنی نبلیس، ان دونوں کا نام آپ ذہن نشین کر لیں، کیونکہ آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔